تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ آمین۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو۔ ہم نے کل بھی سنا کہ یہ خط جو ہے یہ بہت ساری کلیسیاؤں کے نام جو جگہ بجگہ جا بجا رہتے تھے، جو گلتیا میں ایماندار مسیحی تھے، پنتس میں، کپدوکیا میں، آسیا میں، بتھونیا میں، یہ ان کے نام پطرس کا خط تھا۔ اور پاسٹر عارف یونس صاحب نے بتایا کہ اس خط کی جو مین تھیم ہے، مرکزی خیال ہے، وہ نجات ہے، اور خدا جو ہے وہ ریڈیمر ہے، خدا جو ہے وہ شفا دیتا، چھٹکارا دیتا، نجات دیتا ہے، اور اسی خدا کا یہاں پر ہم ذکر کریں۔ میں بتاتا چلوں، اس وقت کلیسیا جو تھی وہ دکھوں کا شکار تھی، ایذا رسانی ہو رہی تھی، جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا اور مارا جا رہا تھا، اور مسیحی ایمان کی خاطر انہیں ستایا جا رہا تھا، اور بڑے بڑے اسٹیڈیمز کے اندر شیروں کے آگے ڈالا جاتا تھا، جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، آرے میں چیر دیا جاتا تھا کہ تم مسیحی ہو، اور کہا جاتا تھا کہ تم اپنا ایمان جو ہے چھوڑ دو۔ اور اس طرح کے حالات تھے جس بیک گراؤنڈ میں پطرس جو ہے کلیسیا کو ابھار رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر گناہ تھا، ناپاکی تھی، اور پطرس کو کہنا پڑا جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ پہلی بات وہ چرچ کو یاد دلاتا، اور آج مجھے اور آپ کو وہ یاد دلا رہا، خدا یاد دلا رہا، پاک روح یاد دلا رہا، جس نے تجھے بلایا ہے، جس نے مجھے بلایا ہے، جس نے ان خادموں کو بلایا ہے، جس نے ان پرستاروں کو بلایا، وہ خدا کون ہے؟ وہ پاک خدا، جو تیرے خاندان کا خدا، جو میرے خاندان کا خدا، جس نے تجھے اور مجھے سنبھالا، جس نے میری اور تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی، وہ خدا کوئی معمولی خدا نہیں، وہ خدا پاک خدا، اس کی آنکھیں بدی کو بالکل دیکھ نہیں سکتی۔ بائبل مقدس میں اگر پرانا عہد نامہ پڑھے، خدا نے احکام دیے تھے، تو یہ چیز نہ کھانا، تو عقاب کو نہ کھانا، تو شتر مرغ کو نہ کھانا، تو فلاں جانور کو نہ کھانا۔ خدا چاہتا تھا کہ میں اور آپ جب کھانے پینے کی طرف بھی دھیان دیں تو میں اور آپ کہیں ناپاک نہ ہو جائیں۔ خدا کیونکہ پاک، وہ ہدایات دیتا ہے تاکہ میں اور آپ جو اس کے لوگ ہیں وہ ناپاک نہ ہو جائیں۔ بائبل میں یہ بھی خدا نے پرانے عہد نامہ میں کئی جگہوں پر لکھوایا، اور 10 احکام کے اندر بھی یہ لکھا، تو چوری نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، تو گناہ نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، کیونکہ خدا پاک خدا ہے۔ اور خدا پرانے عہد نامہ میں جو اسرائیل تھا اس کو کہتا، تو میری مقدس قوم ہے، تو میری مقدس قوم ہے۔ اور میرے اور آپ کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے جیسے تیرا خدا پاک ہے، جیسے تیری نجات دینے والا پاک ہے، جیسے تیرا چھڑانے والا پاک ہے، جس نے تجھے گناہوں سے آزاد کیا وہ پاک ہے، تو بھی کیا بن؟ پاک بن۔ یہ چرچ کی ذمہ داری ہے۔ یہ چرچ کا آؤٹ فٹ ہونا چاہیے، یہ چرچ سے نظر آنے چاہیے، پاک سوچوں والا چرچ، پاک خیالوں والی کلیسیا، برے کے لہو سے دھلی ہوئی کلیسیا۔ کہتا پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا جو ہے وہ پاک ہے، اور اپنے سارے چال چلن میں پاک رہو۔ خداوند نے کلام کے اندر پرانے عہد نامے میں یہ لکھوایا، تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، تو اپنی پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، تو اپنی ماں کے، اور یہ بھی لکھا، تو اپنی ستیلی ماں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ اور خدا نے رشتے بتائے، خدا نے رشتے بتائے، خدا نے رشتے بتائے، ان کو تو بے پردہ نہ کرنا، کہیں ایسا کرتے ہوئے تو ناپاک نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے، جس نے تجھے بلایا، میں پاک ہوں، میں ناپاکی کو دیکھ نہیں سکتا۔ لکھا اس کی آنکھیں بدی کو
دیکھ نہیں سکتی. خدا ہدایات دیتا, خدا نصیحت دیتا, خدا نے کلام لکھوایا تاکہ میں اور آپ اس کی طرح کیا ہوں, پاک ہوں. آمین. چرچ پاک رہے. میں اور آپ الگ کیے ہوئے مقدس قوم, سیپریٹڈ کیے گئے. میں اور آپ تو دنیا سے نکال لیے گئے ہیں. آمین آمین آمین. میں اور آپ دنیا سے الگ کر لیے گئے تاکہ اس کا جلال ظاہر کرے جو پاک ہے. یہ چرچ کا آؤٹ فٹ ہونا چاہیے, نظر آئے چرچ پاک. بائبل میں لکھا حنانیہ اور سفیرہ نے جھوٹ بولا, ناپاکی کے اندر آ گئے, وہیں پر انہوں نے روح القدس سے جھوٹ بولا, وہیں پر وہ مارے گئے. بائبل میں لکھا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جو ناپاک ہیں, جو ناپاک خیالوں میں رہتے, جو ناپاک سوچوں میں رہتے, جو ناپاک ذہن لے کر آتے, ایون چرچ کے اندر, میٹنگز کے اندر, بائبل مقدس میں لکھا ہے ناپاک اس نئے یروشلم کے اندر جو ایک دن آسمان سے اترنے والا, وہ یروشلم جس کے موتیوں کے دروازے, جس کے جو بنیادیں جو ہیں وہ رسولوں کے نام پر لکھی ہوئی, وہ یروشلم جہاں آب حیات کا دریا بہتا, ایک دن وہ دلہن کی مانند نظر آئے گا, آراستہ جیسے سنگار کیا ہو, خوبصورت شہر. لیکن ناپاک اس شہر میں ہرگز داخل نہ ہو پائیں گے. نو, میں اور آپ بدی کرتے رہیں, میں اور آپ گندی سوچیں سوچتے رہیں, اور میں اور آپ ناپاک خیال رکھتے رہیں, اور ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم آسمان پر جائیں گے. نئے یروشلم میں خدا کہتا ہے, خدا اعلان کرتا ہے ناپاک ہرگز وہاں اس شہر میں داخل نہیں ہو پائیں گے. لیکن ناپاک خدا کو دیکھ نہیں سکتے, اس لیے پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہاں نہ آہ ہوگا, نہ نالا, نہ درد, نہ آنسو, اور وہاں پر یہ لکھا ہے وہاں پر برا چراغ ہوگا, سورج کی روشنی کی کوئی حاجت نہیں ہوگی, اور وہاں پر لکھا ہے ہم اس کے ساتھ ہوں گے, خدا کا بیٹا ہمارے ساتھ ہوگا. آمین آمین. وہاں پر یہ لکھا ہوا خدا کا بیٹا ہمارے ساتھ ہوگا. لیکن ناپاک اس کو نہیں دیکھ سکیں گے, میں اور آپ اس کو دیکھ سکیں گے جو برے کے لہو سے دھلے, جو یسوع کے بیش قیمت لہو سے دھلے. میں اور آپ یسوع کو دیکھیں گے, میں اور آپ نجات دہندہ کو دیکھیں گے, اور میرا ایمان ہے اس کے وہ زخم, وہ کیلوں والے زخم بھی میں اور آپ دیکھیں گے, کیونکہ وہ میرے اور آپ کے لیے مرا ہے. میں اور آپ اسے ناپاک خدا کو نہیں دیکھ سکیں گے. ایک چادر تھی, ایک سونے کی اینٹ تھی, گناہ آ گیا اور وہ جھاڑ رہے تھے. ایک جگہ پر وہ زمین پھٹ گئی ہے گناہ کی وجہ سے. ناپاکی جب آ جاتی گھر میں, خدا کی عدالت آتی ہے. یاد رکھیے گا, کہیں آپ وہ بیٹی تو نہیں, کہیں آپ وہ ماں تو نہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر پر خدا آپ کے گناہ کی وجہ سے عدالت کرنے کے لیے جا رہا ہے. کہیں آپ وہ مرد تو نہیں, کہیں آپ وہ بیٹے تو نہیں جس کی وجہ سے خدا تیرے گھر میں تیرے گناہ کی وجہ سے عدالت کرنے کے لیے جا رہا ہے. ناپاک اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. کیوں؟ تیرا بلانے والا پاک ہے. وہ بدی کو برداشت نہیں کرتا, وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. ہاللیلویا. آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا, ہم دیکھیں گے. خروج کی کتاب 28واں باب. خدا کاہن کے لیے کہتا ہے کاہن کا ایک خاص لباس ہو. کاہن جب میرے حضور آئے, خدا کہتا ہے اس کا ایک خاص آؤٹ فٹ ہو. 28واں باب ہے, دوسری آیت. اور تو اپنے بھائی ہارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا. خدا کہتا ہے موسیٰ کے ذریعے. ہارون جب خیمہ اجتماع میں, پاک مکان میں, جب مذبح پر, جب قربان گاہ پر آئے تو اس کے لیے ایک مقدس لباس بنانا. وہ لباس جو اس کا ہو, وہ جو پہنے ہوئے میرے حضور آئے تو وہ پاک لباس ہو. جب میں اور آپ خدا کے حضور آتے ہیں,
پاک سوچوں کے ساتھ، پاک خیالوں کے ساتھ انوائنٹنگ آتی، پھر خدا کی حضوری آتی، پھر خدا کا جلال آتا، پھر خدا کی برکتیں میری اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے خاندان میں آتی ہیں۔ جب ہارون آئے، جب کاہن آئے، تو وہ مقدس لباس جو اس کی عزت کے لیے